اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا الحمدللہ 27ویں پارے کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور قیامت کے دن جنت میں یہ خاندان، جیسے آج بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ، یہ اکٹھے رہیں گے یا علیحدہ علیحدہ ہوں گے، ان کا کیا سلسلہ ہے۔ انسان کی تقدیر میں اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو انسان آج کوشش کیوں کرتا ہے۔ سورۃ الرحمن بھی آج کی ہماری منزل میں آئے گی، سورۃ الواقعہ بھی آج کی ہماری منزل میں آئے گی، اور سورۃ الحدید بھی۔ انشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آج پہ ہوگی انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے دروس کی طرح یہ درس بھی آپ پسند کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اب وہ میری عبادت کریں۔ تو میری اور آپ کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، وہ اللہ کی ذات کو معبود ماننا ہے۔ اور معبود ماننا صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے تو کہیں، اپنے عمل کو چھوڑ دیں۔ اور اسی مفہوم کو مزید آگے بڑھاؤں تو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ 24ویں پارے کی سورہ حامیم سجدہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کی شان یہ ہے کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرشتے آ کر کیا خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے نیک بندو تم ڈرو نہ، پریشان نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی، اور ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اپنے رب کے ساتھ اپنا ایک تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، اپنے رب کے بن جاتے ہیں، اپنے رب کی ذات کو ساری دنیا سے اہم سمجھتے ہیں، پھر ان پر اللہ کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت صرف روزے کا نام نہیں، عبادت صرف حج کرنے کا نام نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ آئے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 2 اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، لوگوں نیکی صرف یہ نہیں کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہو، نیکی تو ساتھ یہ بھی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، فرمایا کہ نیکی تو یہ بھی ہے کہ تم اس کی محبت میں وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اس کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو پہ خرچ کرو، اس کی محبت میں مساکین غرباء پہ خرچ کرو، اس کی محبت میں جو سوال کرنے والے اس کے دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مفہوم کو بڑا واضح کیا ہے اور بہت ایک اوپن یہ ایک مائنڈ ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، عبادت حقوق العباد کو پورا کرنے کا نام بھی ہے، عبادت اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ہے، عبادت میاں بیوی کا آپس میں اچھا بول چال، اچھا تعلق بھی ہے، عبادت دو دوستوں کا اچھے طریقے سے ملنا اور اللہ کی رضا کے لیے ملنا، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت ایک بندہ اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہ رزق حلال کمانا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے اور بہت کھلا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رہین۔ یہ بہت واضح آیا مبارکہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان لانے میں، اللہ اکبر، الحقنا بہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو ان سے ملا دی۔ یہ روز قیامت کی بات ہے۔ وما التناہم من عملہم من شیء،
اگرچہ ان کی اولاد اعمال میں اپنے ماں باپ کے برابر نہ بھی ہو، اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے فضل سے وہ کمی پوری کر کے ماں باپ کو اکٹھا کر دیں گے اور ماں باپ کو اولاد کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی ایک طرف ہمارے پاس یہ مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، اور دوسری طرف یہ مفہوم آ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کو ملا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ معاملات الگ ہیں، یہ معاملات الگ ہیں۔ وہ خاندان جو نیک ہوگا، وہ ماں باپ جو نیک ہوں گے، تو ان کی نیکی کا فائدہ ان کی اولاد کو یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک اور صالح ماں باپ بننے کی توفیق بھی دے اور نیک اور صالح اولاد بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس سے آگے سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ بہت پیاری ایک آیہ مبارکہ ارشاد فرما رہا ہے۔ ویسے تو سورۃ النجم کا جو تقریباً پہلا رکوع ہے وہ سارے کا سارا بہت پیارا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، آپ کی معراج کا اس میں ذکر ہے۔ اب یہاں پہ صحابہ کرام کا بھی تھوڑا سا اختلاف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی ذات کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ ایک گروہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس بن مالک کا ہے، دوسری سائڈ پہ حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مطابق اس رات اللہ کا دیدار حضور نے نہیں کیا، اور دوسرا جو گروہ ہے حضرت عباس کا، ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا دیدار میرے نبی کریم نے کیا ہے۔ یہ وہیں سے اختلاف چلتا آ رہا ہے، تو اس لیے اس پہ بحث کرنے کی بجائے اس کو ان دونوں صحابہ کرام کی آراء پہ چھوڑ دیا جائے۔ اب ایک سوال بہت پیارا ہے، اگر تقدیر میں ہمارے لیے سب کچھ پہلے لکھ دیا گیا تو ہم پھر کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم چھوڑ دیں کوشش، لیکن کوشش چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ النجم اور سورۃ النجم کی آیہ مبارکہ 39، اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر میں یہ فرض کر لوں کہ اگر اللہ کے نے میرے مقدر میں لکھا ہوا تو شام کی افطاری میرے پاس خود بخود چل کے آ جائے گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا ہو کہ اس کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں ہوں گی جتنی یہ کوشش کرے گا۔ اگر میں نے ایک کی کوشش کر لی تو رب تعالیٰ ایک کے لیے اسباب بنا دے گا، اگر میں نے زیادہ کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ زیادہ کی کوشش وہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو وہ چیز میری کوشش کے ساتھ مشروط بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک والد اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا یہ 10 لاکھ روپے میں نے تیرے لیے رکھ دیا ہے، لیکن 10 لاکھ تمہیں تب ملے گا جب تم اس قابل بنو گے۔ اب بچہ کیا کرے گا کہ وہ کہے گا یہ میرے نام کا لگ گیا تو میں کوشش کروں نہ کروں مجھے مل جائے گا؟ وہ کہے گا نہیں، ہے میرا لیکن ملے گا تب جب میں کوشش کروں گا۔ ایسے ہی میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، اچھا یا برا وہ میرا نصیب ہے، لیکن جو میں کوشش کرتا ہوں اس کے مطابق اس میں سے مجھے مل جاتا ہے۔ زیادہ کوشش کروں گا تو زیادہ مل جائے گا، کم کوشش کروں گا تو کم ملے گا۔ اس سے آگے سورہ القمر ہماری آج کے اس پارے میں شامل ہے۔ قمر چاند کو کہتے ہیں۔ اس سورہ القمر کی یہ خاص بات یہ ہے، اللہ نے بارہا جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اب اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرو، زبانی یاد کریں، اس کو حفظ کریں۔ ایک جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور حضرت علی کا ایک بڑا مشہور ایک فقرہ مجھے یاد آ گیا، فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یعنی اس قرآن میں اللہ بندے سے مخاطب ہوتا ہے، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز میں آ جاتا ہوں۔
تو اس کا مطلب جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا اللہ بندے سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے، اور جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں تو کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے مخاطب ہو تو پھر آپ کون سا طریقہ اختیار کریں گے۔ تو قرآن بہت آسان ہے، قرآن سے دوری ہم نے اختیار کی ہے، وگرنہ یہ قرآن تو ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ اب تو ہمارے ہاتھ میں موبائل، اور موبائل میں قرآن، اور روزانہ کی اگر ایک آیت بھی آپ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو، اس کی تفسیر سمجھنا شروع کر دو، تو چلے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ جا کر تو آپ قرآن کو یاد کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈرامے دیکھتے رہیں ساری ساری رات لگا کر اور قرآن کو چھوڑ دیں، تو مجھے یہ بتائیں یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کہ ایک ڈرامہ آیا اور اس ڈرامے کے لیے تو آپ نے پورا ماہ رمضان وقف کر دیا، اور جو قرآن تمہارے گھروں میں تمہارا انتظار کر رہا ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ اس سے آگے سورہ الرحمن ہماری آج کی سورت منزل میں شامل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر قرآن سکھانے والا اللہ ہے اور سیکھنے والا خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور بمنزلہ شاگرد ہیں، حضور سیکھ رہے ہیں، اللہ سکھانے والا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر حضور کو کسی چیز کا نہیں پتا ہوگا تو وہ کس نے سکھایا؟ نہیں، اللہ نے۔ اب اگر میں نعوذ باللہ یہ کہوں کہ حضور کو فلاں نہیں پتا، فلاں نہیں پتا، تو اصل میں یہ کس پہ بات کر رہا ہوں؟ میں تو اللہ پہ، نادانی میں اللہ پہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو اس لیے میں بارہا مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ حضور کی ذات کو بحث نہ بنایا کریں، بحث نہ کیا کریں، وجہ تنازع حضور کی ذات کو نہ بنایا کریں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں آپ کا ایمان بھی ڈول سکتا ہے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باقی تمہارے رب کا نام رہے گا، تمہارے رب کی ذات رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے آگے سورۃ الرحمن میں ایک اور بہت پیاری آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، جنت عدن اور جنت نعیم، یہ اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا، ایک نیکی کی وجہ سے اور ایک گناہوں سے بچنے کی وجہ سے۔ صرف اپنے رب سے ڈر گیا، باقی جو اس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی وہ تو اور زیادہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور ڈریں، اپنے رب کی ذات سے، اس کی ناراضگی سے، اس کی جہنم سے پناہ مانگے۔ آج کی ہماری منزل میں درس میں سورۃ الواقعہ بھی شامل تھی۔ سورہ واقعہ رزق کے معاملے میں بہت زبردست ہے اور بہت ہی تاثیر رکھتی ہے۔ اگر آپ کو رزق کے معاملات میں مشکلات اور دشواری کا سامنا ہے تو آپ سورۃ الواقعہ کو نماز مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ بہت کم دنوں میں رب تعالیٰ آپ کو 4 چاند لگا دے گا، آپ بہت اوپر جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کو معمول بنانا، یہ نہیں کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، تو یہ سورۃ الواقعہ انسان کو غریب سے امیر بنانے والی چیز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا درس آپ کو پچھلے دروس کی طرح بہت پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کروانے میں ہماری مدد کریں، اس نیکی کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو صحت دے، زندگی دے اور رزق حلال